اور ہماری یہ دل خواہش تھی کہ آپ حضرات کی قیمتی نصیحتوں سے اپنے علم کو رونق بخش دے، لیکن ہم بہت ہی معذرت خواہ ہیں اور مجبور ہیں کہ وقت بہت ہو چلا ہے، اس لیے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اس بزم کے صدر محترم جناب سہیل انجم صاحب حفظہ اللہ، سینئر صحافی و نمائندہ وائس آف امریکہ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم طالبان علوم نبویہ کو اپنے قیمتی نصیحتوں اور اپنے طویل تجربات کے ساتھ ساتھ صدارتی خطاب بھی پیش کریں۔ محترم جناب سہیل انجم صاحب حفظہ اللہ ورعاہ۔ محترم اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور ہمارے کو پینلسٹ، السلام علیکم۔ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے خیال سے طلباء بھی بہت زیادہ تھک گئے ہیں، خاص طور سے مقررین کی تعداد بھی بہت کافی تھی، تقریباً 90% تو اس میں سے مقررین ہی تھے۔ بہرحال میں تمام طلباء کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص طور سے جن مقررین نے کافی محنت کی۔ ان تقریروں کو سننے سے اندازہ ہوا کہ تقریباً سبھی نے محنت کافی کی، البتہ کچھ لوگوں کی محنت کامیاب رہی اور کچھ لوگوں کی محنت میں بس ایک آنچ کی کسر رہ گئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اگر وہ آگے محنت کریں گے تو یہ کانچ کی جو کسر ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ چند مقررین کی تقریریں مجھے اتنی پسند آئیں اور ان کا انداز خطابت اور مواد، گفتگو کا انداز، جملوں کی ساخت، الفاظ کا استعمال، کہ اگر وہ میدان خطابت کو اپنے لیے منتخب کریں اور کوشش کریں اور مشق کریں تو میرے خیال سے بہت اچھے خطیب اور مقرر ہو سکتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ جو طلباء اس میں دلچسپی رکھیں ان کو ضرور اس میں محنت کرنی چاہیے۔ تقریر کی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ آپ اہل علم کے مجمع میں اگر بول رہے ہیں تو آپ کا موضوع، آپ کا مواد، آپ کا لہجہ، آپ کا انداز گفتگو، آپ کی طرز و ادا کچھ ذرا دوسری ہوگی۔ لیکن اگر آپ کم پڑھے لکھے لوگوں میں بول رہے ہیں تو آپ کو اپنے انداز میں تبدیلی لانی ہوگی، اور اگر بالکل ہی ان پڑھ اور دیہی گنوار لوگوں کے مجمع میں بول رہے ہیں تو آپ کو انہی کی ذہنی سطح پہ اتر کر کے گفتگو کرنی ہوگی اور تقریر کرنی ہوگی۔ خطابت کا انداز دوسرا ہوتا ہے، وعظ و نصیحت کا انداز دوسرا ہوتا ہے۔ سیاست دانوں کی تقریریں کچھ اور ہوتی ہیں، ان میں وعدے ہی وعدے ہوتے ہیں، وعدے پورے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر آپ غیر مسلموں میں جا کے تقریر کریں گے تو ظاہر ہے آپ کو اپنا انداز اور موضوع سب کچھ بالکل مختلف رکھنا پڑے گا، تاکہ آپ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ دلائل کے ساتھ کریں، تاکہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ ان کے دل تک پہنچے۔ از دل ریزت بر دل خیزت والا معاملہ ہو۔ اور اہل علم میں تقریر کریں تو جب آپ گفتگو کریں تو سننے والا کہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا۔ موضوع جو ہو اس کے اندر رہنا چاہیے، اس کے باہر نہیں جانا چاہیے۔ یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے، اور آج میں نے آدھے سے زیادہ مقررین کو دیکھا کہ وہ موضوع کے اندر ہی رہے۔ ظاہر ہے 6 منٹ کے اندر آپ اتنے وسیع موضوع کو، پرامن بقائے باہم اور اسلام، یہ چھوٹا موضوع نہیں ہے، یہ بہت وسیع موضوع ہے، اور 6 منٹ میں اپنی بات رکھنا آسان نہیں ہے۔ جن اساتذہ نے ان کی تربیت کی ہے میں ان کی بھی ستائش کروں گا اور ان طلباء کی بھی ستائش کروں گا۔ اس عہد کے ایک بڑے اہل قلم، اہل علم اور کالم نگار ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا۔ وہ ندوی بھی ہیں، قاسمی بھی ہیں، دہلی یونیورسٹی سے PhD بھی ہیں، مختلف یونیورسٹیوں میں پروفیسر بھی ہیں۔ اور جب ندوہ میں پڑھ رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ عربی تقریر کا مقابلہ تھا، انہوں نے عربی میں تقریر کی اور ان کا لہجہ عربی بولنے کا اتنا اچھا تھا کہ ان کو اول انعام ملا۔ انہوں نے کتابوں کا مطالعہ بہت کیا تھا،
اور حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب کی ایک کتاب کا اس موضوع پر انہوں نے بہت اچھا مطالعہ کیا. انہوں نے بتایا کہ میں نے مولانا علی میاں ندوی کے مضمون کے اقتباسات کو بغیر حوالے کے سب سنا ڈالا، اپنی طرف سے سب کہہ ڈالا. اس کے بعد ان کو جب اول انعام ملا اور مولانا علی میاں ندوی صاحب جب تقریر کرنے آئے تو انہوں نے اس بچی کی تعریف کی اور کہا کہ انہوں نے اگرچہ میرے اقتباسات کو بغیر حوالے کے استعمال کر لیا ہے لیکن یہ بھی اقتباسات ان کے ہوں گے. تو یہ حوصلہ افزائی کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ دیہی گنوار لوگوں کے بیچ میں جائیں گے تو آپ کو اپنا انداز بدلنا ہوگا. مولانا عبد القیوم رحمانی جن کو مفسر اسلام کہا جاتا ہے، وہ جب اہل علم کے مجمع میں ہوتے تھے تو انہی کے انداز میں تقریر کرتے تھے. لیکن جب گاؤں دیہات میں، عام طور پر گاؤں دیہات ہی میں تقریر کرتے تھے، اور جب گاؤں دیہات میں تقریر کرتے تھے تو بالکل انہی کے انداز میں اتر جاتے تھے، انہی کا لب و لہجہ، انہی کا انداز اختیار کرتے تھے. تو میں ایک مثال دینا چاہوں گا، آپ لوگ اس کو غیر مہذب انداز میں مت لیجیے گا. ایک جگہ تقریر کر رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر آیا اور انہوں نے وہ آیت پڑھی کہ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم سورج کو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرو تو وہ ہکا بکا رہ گیا. تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا اپنی زبان میں اور پھر انواع کی فلاں چیز پھٹ. اب آپ سوچو انہوں نے فلاں چیز کی جگہ پہ کیا کہا. اب وہ مجمع کو ان کو تقریر اتنی پسند آئی کہ جہاں بھی جاتے تھے تو ان سے خواہش کی جاتی تھی کہ وہ تقریر کیجیے اور اسی انداز میں کیجیے. مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری بہت بڑے مقرر تھے. عشاء کی نماز پڑھ کر کے کرسی پہ بیٹھتے تھے، فجر کی اذان کے بعد اٹھتے تھے. لیکن مجال کیا کہ کوئی مجمع میں سے کوئی ایک شخص ادھر سے ادھر چلا جائے. مولانا ابوالکلام آزاد کے والد مولانا خیر الدین بہت بڑے بدعتی تھے لیکن بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے مقرر تھے. ان کی بہت بڑی لائبریری تھی. مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ ہم لوگوں سے اکثر کتاب منگواتے اور کہتے فلاں الماری میں فلاں نمبر کے ریک میں فلاں نمبر کی کتاب وہ لے کر کے آؤ. وہ تقریر کرتے تھے تو وہ مرتب تقریر ان کی ہوتی تھی، یعنی کہ پہلے موضوع کا تعارف کرتے تھے، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کرتے تھے، پھر جب تقریر ختم ہو جاتی تھی پھر اس تقریر کو لپیٹتے تھے، لپیٹتے پھر جہاں سے شروع کیا تھا وہاں تک آتے تھے. تو اس طرح سے بہت سارے لوگ مشہور ہوئے. خود اس ادارے کے بانی مولانا عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی جب تقریر کرتے تھے تو بہت علمی تقریر ہوتی تھی اور وہ بھی اسی طرح سے جیسا مجمع ہوتا تھا اسی طرح سے ان کی تقریر ہوتی تھی. تقریر میں اشعار کا بھی استعمال ہونا چاہیے. تقریر میں اگر آپ اشعار کا استعمال کریں اور زبان میں دلکشی پیدا کریں تو وہ پبلک کے لیے بہت ہی پرکشش ہو جاتی ہے. آپ آدھے گھنٹے تک بولتے رہیے، اس کا وہ اثر نہیں ہوگا. ایک مصرع پڑھ دیجیے، اس کا جو اثر ہوگا. لیکن میں بہت ہی ادب احترام اور گزارش کے ساتھ یہ کہوں گا کہ واٹس ایپ یونیورسٹی کے غیر معیاری اشعار کے استعمال میں ایک مقرر نے فتنہ والا جو شعر پڑھا وہ بہت سارے لوگوں نے اس کو علامہ اقبال کا شعر کہہ کر کے واٹس ایپ پہ اس کو پوسٹ کیا. میں نے دسیوں بار لکھا کہ علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے، علامہ اقبال ہوتے تو آج شرم سے ان کی گردن جھک جاتی، لیکن لوگوں نے اس کو علامہ اقبال کے نام سے منسوب کر دیا ہے. تو واٹس ایپ کے اشعار نہیں ہونے چاہیے. مثال کے طور پر میں نے ایک عالم دین کی تقریر توحید پہ اکثر توحید پہ وہ بولتے تھے. وہ مولانا محمد علی جوہر کا وہ شعر ایسی جگہ فٹ کر دیتے تھے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہتے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے تھا. یا جب وہ سیرت پہ بولتے تھے تو کہتے تھے کہ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کے مطلب بھی کہہ رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. ایسا برجستہ یہ شعر فٹ ہوتا تھا کہ پبلک واہ واہ کر اٹھتی تھی. مولانا ابوالکلام آزاد جس طرح سے اپنی تحریروں میں اشعار کا برجستہ استعمال کرتے تھے اسی طرح سے اپنی تقریروں میں کرتے تھے. ان کی وہ تقریر تو بہت مارکا آ رہا ہے. جب تقسیم وطن کے وقت مسلمان پاکستان جانے لگے انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ یہ جامع مسجد کی میناریں تمہیں پکار رہی ہیں، جامع مسجد کے محراب تمہیں یاد آ رہے ہیں، تمہیں بلا رہے ہیں، تمہارے بزرگوں کی قبریں تمہیں پکار رہی ہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو تقریر کرنے کا فن بہت بڑا فن ہے لیکن یہ فن آسانی سے نہیں آتا ہے. اس فن کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. فن خطابت کے نام سے بہت ساری کتابیں بھی ہیں. آپ لوگ جو طلبہ حضرات مقرر بننا چاہیں، خطیب بننا چاہیں، میں چاہوں گا کہ وہ فن خطابت سے متعلق
تقریروں فن کتابت سے متعلق کتابوں کا مطالعہ کریں. اور آج کل تو یوٹیوب پر بہت سارے مقررین کی تقریریں ہیں، آپ ان کو سن کر کے ایک اپنا منفرد لہجہ اختیار کر سکتے ہیں. بہرحال اتنی گفتگو کے بعد میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا، خاص طور سے ذمہ داران کا کہ انہوں نے مجھے اس موقع پہ اس ایک بہت ہی محترم اور سعید مجلس میں حاضر ہونے کا موقع مرحمت فرمایا، اور ایسے قابل باصلاحیت اور لائق طلباء کی تقریر سننے کا موقع مجھے ملا. میں اس لیے ان کا بھی اور آپ تمام حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. یہ تھے محترم جناب سہیل انجم صاحب حفظہ اللہ ورعا.